نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تقدس ہم سب کے خالق اور مالک ہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو پوری انسانیت کا معلم اور استاد بنا کر بھیجا۔ چنانچہ امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا۔ اور استاد سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے۔ چنانچہ پہلی وحی کا پہلا لفظ وہ ہے اقرأ، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، اور قرآن کا پہلا لفظ، اللہ کا پہلا حکم اور امپیریٹو سینٹنس ہے یہ، اقرأ، پڑھو۔ اور یہ اتنا ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ کرو، اب اگر مردوں کو مخاطب کیا تو خواتین اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اقیم الصلاۃ تو مذکر کا صیغہ ہے، خواتین اس میں شامل ہیں۔ لیکن یہاں آپ اہمیت دیکھیے کہ دونوں لفظ اگر اتنا کہتے کہ ہر مسلمان پر، تب انہوں نے کہا مسلمن و مسلمہ، مسلمان مرد پر بھی، مسلمان عورت پر بھی۔ تعلیم کا حصول ایسا فرض ہے۔ معلم وہ قوم کا محسن ہوتا ہے، احسان کرنے والا ہوتا ہے، وہ پڑھاتا ہے، علم دیتا ہے۔ پتھر جو ہوتے ہیں نا، جمادات، وہ بڑھتے نہیں ہیں، ان میں نشو و نما نہیں ہے، اور جو درخت ہیں ان میں نشو و نما ہے، ان میں ادراک نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ جو حیوانات ہیں ان کا وجود بھی ہے، ان میں نشو و نما بھی ہے، ان میں احساس بھی ہے، آپ یوں کر کے ماریں یا کاٹیں، ان کو ادراک نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے، تدبر نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو جمادات سے، نباتات سے، حیوانات سے اوپر اٹھایا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں ادراک ہے، اس میں غور و فکر ہے، اس میں تدبر ہے، علم ہے، اور اسی وجہ سے وہ ترقی کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اچھوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، وہ آگے بڑھتا ہے۔ اور یہ کام کون کرتا ہے؟ اساتذہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں والدین آسمان سے زمین پر لاتے، اور استاذ پھر زمین سے آسمان پر پہنچا دیتا ہے، وہ آسمان کی بلندیوں پر تارا بن کے چمکتا ہے۔ یہ جو ہمارا طبقہ ہے اساتذہ کا، یہ قوم کے بلا شک و شبہ محسن ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ اسکول کے ہوں، کالج کے ہوں، یونیورسٹی کے ہوں، اکیڈمیز کے ہوں، کوچنگ سینٹرز کے ہوں، ٹیوشن سینٹرز کے ہوں، مدارس کے ہوں، تمام تعلیمی سلسلے ہمارے بند ہیں، اور پچھلے 3 مہینے سے بند ہیں، مارچ، اپریل، مئی۔ 3 مہینے کی چھٹیوں کی تنخواہ اساتذہ کو جاتی ہے، مدارس میں شعبان، رمضان کی جاتی ہے۔ 2 مہینوں کی چھٹیوں کی سیلری جا رہی ہوتی ہے، لیکن اب 3 مہینے ہو چکے ہیں۔ سرکاری تو بہت کم ہے، باقی تو سارا جو بڑا سیٹ اپ ہے اصل وہ تو غیر سرکاری ہے، پرائیویٹ ہے، اور اس سے متعلقہ لوگوں کی تعداد، کیونکہ صرف اساتذہ کا مسئلہ نہیں ہے، اسکول کا چوکیدار ہے، بعض جگہ گن مین کھڑا ہے، سیکیورٹی والا کھڑا ہے، 2 3 آیا ہیں، اسکول کی ماسی ہے، اسکول کے کینٹین میں جا کر سامان فروخت کرنے والے ہیں جو ڈیلی ویجز پر کماتے ہیں، اسکول کی صفائیاں کرنے والے، اسکول میں وین چلانے والے، ان کے ڈرائیورز، یہ 30-35 لاکھ لوگ بنتے ہیں پورے ملک میں۔ مدارس 5-5.5 کروڑ طلبہ ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں، 25 لاکھ صرف وفاق المدارس سے ملحقہ مدارس میں ہیں۔ طلبہ طالبات سب ملا کر مدارس کے ان کی تعداد 40 لاکھ سے کم نہیں ہے۔ 5-5.5 کروڑ اسکول، کالج، یونیورسٹیز، ان پر جو اساتذہ ہیں، اب جب 3 مہینے کی سیلریز جا چکی ہیں، کئیوں کی تو وہ بھی رکی ہیں، اب جب وہ جا چکی ہیں تو ادارے والے بھی کیا کریں؟ ادارے والے اکثریت کرائے کی بلڈنگ ہے، انہوں نے کرائے دینے،
بلز دینے ہیں، جو فکس ایکسپینسز ہیں جو ہر مہینے کرنے ہی کرنے، وہ تو کرنے، سیلریز وہ نہیں دے سکتے کیونکہ والدین ہر مہینے فی نہیں دے پا رہے، 2 مہینے 3 مہینے دے دیے والدین نے، وہ گھر جب تک تعلیمی سلسلہ شروع نہیں ہوتا، اور یہ بھی پتہ نہیں، غیر یقینی ہے، کسی تاریخ کا اعلان نہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ 2021 بھی ہو سکتا ہے، اور بعض سمجھدار یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے 5 سال بھی بند رہیں۔ جسمانی ضروریات کے لیے ہم نے بازار کھول دیے، کسی حد تک ٹرانسپورٹ کھول دیا، ٹرینیں ہماری کھل گئیں، ہماری کچھ نہ کچھ فلائٹس اڑ رہی ہیں، فیکٹریاں چل رہی ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، ملیں چل رہی ہیں، دکانیں چل رہی ہیں، بازار چل رہے ہیں۔ بند ہیں تو تعلیمی ادارے اگر ایس او پیز کے ساتھ وہ سب کھولے گئے ہیں، یہاں بھی ایس او پیز ہونی چاہیے، کچھ قواعد، ضوابط، کچھ پابندیاں، کچھ ترامیم، بچے آدھے آدھے کر لیں، شفٹیں ڈبل کر لیں، کلاس کی تعداد آدھی کر دیں، کلاسیں بڑھا دیں، یا ایک دن بچے یہ آئیں یہاں سے اس کلاس تک، دوسرے دن وہ آئیں، یا پورا اسکول آئے لیکن ہر کلاس کا آدھا بچہ ایک دن، آدھا بچہ ایک دن، یا 3 دن کر دیں، تاکہ یہ تعلیمی سلسلہ آگے بڑھے۔ اب مدارس میں جو حفظ کے طلبہ ہوتے ہیں، آپ نے خود، ہر مسلمان نے آدھا پارا 2 پارے حفظ کیے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں اگر آپ اس پارے کو دہرائیں گے نہیں، اسے یاد نہیں کریں گے، ریویژن نہیں کریں گے، بھول جائیں گے آپ۔ تو جن بچوں کی 10 12 15 18 20 22 پارے منزل ہے، اور انہوں نے 2 2.5 3 4 سال لگا کر یہاں تک وہ پہنچے، وہ تو پوری منزل بھول جائیں گے، وہ سال 1.5 سال تو صرف منزل کور کرنے میں لگے گا دوبارہ۔ تو ظاہر ہے کہ جب باقی سب چیزیں ہم اس کے لیے مجبور ہیں، ہمیں کھولنی پڑی ہیں، تعلیم اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ تعلیم دنیاوی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے اور اخروی نجات کے لیے بھی ضروری ہے، اور معاشرے کو، یہ جو انسان ہے جس میں جو ادراک ہے، احساس ہے، غور و فکر ہے، تو یہ چیزیں اس کے اندر باقی رہیں، اس کے لیے تعلیم ضروری ہے، ورنہ تو حیوان ہو جائے گا۔ اگر صرف کھانے پینے سونے اٹھنے والا، پھر تو حیوان ہو جائے گا۔ اس کو حیوان ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے، ہماری نسلوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، اور صرف دینی نہیں، اگر دنیاوی تعلیمی ادارے نہیں ہوں گے، یہ ڈاکٹرز کہاں سے آئیں گے؟ یہ آلات جن سے علاج ہو رہا ہے، یہ دوائیاں، یہ تحقیقات، یہ ہمارے پائلٹس، دیگر جتنی دنیاوی ضروریات ہیں وہ عصری تعلیمی اداروں سے پوری ہوتی ہیں۔ وہاں تعلیمی سلسلہ بہر صورت جاری رہنا چاہیے۔ ایک موقع پر جب سب جہاد کے لیے چلے گئے، حتیٰ کہ صفہ کے مدرسے کے طلبہ بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، ایسا کیوں ہوا کہ سارے کے سارے چلے گئے؟ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت رہ جاتی نا، کچھ لوگ چھوڑتے تاکہ لیتفقہوا فی الدین، تفقہ فی الدین کے لیے وہ لوگ محنت کرتے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہتا۔ تعلیم و تعلم کے سلسلے کا جاری رہنا ضروری ہے، اتنا ضروری کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ حالت جنگ، وہ جہاد جس میں نبی کی معیت میں اللہ کے راستے میں غزوے کے لیے جا رہے ہیں لوگ، اس میں سے بھی کچھ لوگ رکتے اور تعلیم و تعلم میں رکے رہتے۔ یہ مزاج ہے اسلام کا، امت مسلمہ کا، قرآن کا، شریعت کا، اسلام کا۔ اس لیے اب اس بات کو بڑھاوا دیا جائے، اس کی فکر کی جائے کہ تعلیم تو ضروری ہے ہی ہے، اس کے ساتھ بہت بڑا معاشی بحران یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو قوم کے محسن ہیں، اب وہ اسکول والے، مدرسوں والے مجبور ہو گئے، وہ کہہ رہے 3 مہینے ہم نے سیلریز دے دی، اب اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے، اب سیلریز تب دی جائیں گی جب تعلیمی سلسلہ شروع ہوگا، ہمیں پراپر فی ملے گی۔ مدارس میں بھی یہ سلسلہ 3 مہینے مدارس بند تھے، تو جو معاونین ہیں وہ کہہ رہے ہیں بچے تو ہے نہیں، آپ تعاون کس لیے لے رہے ہیں؟ اور اس میں خاص طور پہ وہ رمضان گزر گیا جس میں کافی رقم جمع ہو جاتی ہے، تو پھر ہر مہینے اس میں سے رقم ملا کے مہینے میں جو رقم آتی ہے اس کے ساتھ ملا کے سارے معاملات پورے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ رمضان میں بھی وہ مسئلہ ہو گیا، اب مدارس کے پاس دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ مدارس نے بھی جو فکس ایکسپینسز ہیں، جو بلز ہیں، وہ تو دینے ہی دینے ہیں۔ ہر مدرسے میں کافی حد تک عملہ بھی رہ رہا ہے، 2 4 5 10 طلبہ ہر مدرسے میں ہیں، کیونکہ وہ لاک ڈاؤن میں جا نہیں سکے، تو اس لیے باورچی ہے، کھانا پک رہا ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں، وہ اخراجات بمشکل پورے ہو رہے ہیں۔ تو ایسے میں یہ لوگ جو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، ٹیوشن سینٹر میں، کوچنگ سینٹر میں، مختلف اکیڈمیز میں، مدارس میں، حتیٰ کہ ٹیوشنز رک گئی ہیں، لوگ گھروں میں نہیں آنے دے رہے کیونکہ وہ ڈر رہے ہیں کہ جراثیم آ جائیں گے۔ ماسیاں شروع ہو گئی ہیں دوبارہ گھروں میں کام کرنا، لیکن تعلیم شروع نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ سے اب ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی۔ اب یہ 30 35 40 لاکھ جتنے بھی لوگ ہیں، کیونکہ اساتذہ تو آپ یوں سمجھ لیں 20 22 لاکھ 25 لاکھ ہوں گے،
لیکن اس کے ساتھ وہ لوگ جو دیگر اس سے جڑے ہوئے ہیں اس سلسلے سے، چوکیدار ہے، صفائی کرنے والا ہے، آیا ہے، کینٹین میں سامان لے جا کر بیچنے والے، طلبہ کی خدمت کے لیے، اسکول کے دوسرے کاموں کے لیے جو دوسرا اسٹاف ہوتا ہے، کسی کو بھی تنخواہ نہیں مل رہی، تو یہ قوم کا سب سے محسن طبقہ معاشی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ تعلیم شروع ہوگی، نہ فی آئے گی، نہ ان کو تنخواہیں ملیں گی۔ ایک ایسا معاشی بحران جو آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ کارخانے چل رہے ہیں، فیکٹریاں چل رہی ہیں، دکانیں چل رہی ہیں، بازار چل رہے ہیں، کسی حد تک ٹرانسپورٹ چل رہا ہے، آپ کو سارا نظام زندگی حرکت میں نظر آئے گا، لیکن تعلیم کے بند ہونے کی وجہ سے یہ 30-40 لاکھ لوگ جو معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، اور اب وہ دن بدن خراب صورتحال کی طرف جا رہے ہیں، اور ہیں بھی اساتذہ، معلمات، معلمین، ٹیچرز، جو عام طور پہ سب سے زیادہ عزت نفس رکھنے والا طبقہ ہے۔ استاذ ہوتا ہے نا، استاذ کی ایک بات ہوتی ہے، اس سے نہیں مانگا جاتا، کسی سے وہ نہیں مانگے گا، وہ پتہ نہیں وہ کیا کیا کریں گے، اب کن کن کاموں کی طرف جائیں گے، کوئی ریڑھی لگائے گا، اللہ جانے وہ کیا کیا، آپ کو رکشہ چلائے گا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ اگر ہمارے اساتذہ اس طرف جائیں، ہم کریں کیا؟ بے شک وبا کے دن ہے، جس طرح دوسری چیزوں کو ایس او پیز اور قوانین کے ساتھ کھولا ہے، اس کو کھولیں۔ تو اب یہ بات آپ سے کیوں کی جا رہی ہے، اس فورم پر کیوں کی جا رہی ہے؟ وہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ اب ہم میں سے ہر شخص وہ سوشل میڈیا پر بہت سارا وقت گزارتا ہے۔ آپ اس بات کو لیں اور اس بات کو کریں، جہاں یہ بات ہو اس کی نفی نہ کریں، اس کی تائید میں دلائل لائیں۔ نظم و ضبط ایک اچھی چیز ہے، ہماری قوم اس سے سیکھے گی۔ اگر ماسک لگا رہے ہیں، ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ رہے ہیں، لائنیں بنا رہے ہیں، اچھی بات ہے، تھوڑا سا سیکھ لیں گے اس سے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور کریں، ختم کریں، یہ تکلیفیں ختم ہوں، لیکن لائن ویسے بھی بنانی چاہیے، ایک دوسرے سے تھوڑا فاصلہ ویسے بھی رکھنا چاہیے۔ یہ جس طرح بازاروں میں کھوے سے کھوا چھل رہا ہوتا ہے، یہ کوئی آداب نہیں ہے، جگہ جگہ تھوکنا نہیں چاہیے، ایک دوسرے کے بالکل ایسے بات کرتے ہوئے منہ میں منہ ڈال دیتے ہیں، گویا کہ بدبو آ رہی ہوتی ہے منہ سے۔ ہم لوگ مساجد میں ہوتے ہیں، بہت سارے حضرات مسائل پوچھنے آتے ہیں، وہ چہرہ اتنے قریب کر لیتے ہیں، کوفت ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ان کے منہ سے اڑنے والے چھینٹے وہ گالوں کو پانی دے رہے ہوتے ہیں کہ فصل اگے گی یہاں، کوفت ہوتی ہے انسان کو۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں، پھر ہمارے بچے نظم و ضبط کے ساتھ جائیں گے، نظم و ضبط کے ساتھ واپس آئیں گے، کلاسز کا ایک نظم و ضبط ہوگا تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور وبائی امراض کے دن ہیں تو اس کے ساتھ تو اب ہمیں جینا پڑے گا جب تک یہ ہے، کیونکہ وبائی امراض جب عالمی لیول پر پھوٹتے تو وہ دنوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ وہ شروع ہوتا ہے، پھر وہ پھیلتا ہے، پھر اس کی اٹھان ہوتی ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے نیچے اترتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر کہیں پر غلطی ہو جائے وہ پھر 2-3 دفعہ اٹھان مار دیتا ہے، وہ پھر عروج پہ آ جاتا ہے۔ ویکسین کا اب تک پتہ کوئی نہیں، تو کب تک روکیں گے تعلیمی سلسلے، اور کب تک یہ ہمارے محسن، اور عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بس قوت لا یموت اسے عربی میں کہتے ہیں، یعنی اتنی غذا جو نہ زندہ رکھتی ہے نہ مارتی ہے۔ وہ شام کو ٹیوشن کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اکیڈمی میں جا رہے ہوتے ہیں، گھر پہ بلا کے کسی کو کوئی اور کورس پڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی اور کتاب پڑھا رہے ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے گزارا عزت نفس کے ساتھ وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان حالات میں تو بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے، اس لیے آپ سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس بات کو لیجئے، اس کے دلائل مزید تلاش کیجئے، اور اس بات کو بات سے بات ملا کر آگے بڑھائیے، اور یہ بات ہر جگہ پہنچے کہ ہم اپنے ان محسنوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ مدارس کے لیے بھی ہے، یہ اسکولز کے لیے بھی ہے، یہ کالج یونیورسٹیز کے لیے بھی ہے، ہر طرح سے ہر شعبے میں اب ہمیں اپنی تعلیم کو شروع کرنا ہوگا، ہمارے اساتذہ کو دوبارہ حرکت میں آنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عقل عطا فرمائے، ہم جو ایک جگہ مجمع ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایک قوم بنا دے جو لا الہ الا اللہ کے نعرے کے ساتھ ایک قوموں جیسی قیام پاکستان کے وقت تھی، اور اللہ رب العزت ہم میں یہ فکریں پیدا فرما دے کہ ہم اپنا گھر اور صرف اپنی گلی سے ذرا باہر نکل کر اپنے ملک اور ملت اور امت کے لیے سوچنے والے ہوں کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت جو بات کہی گئی اس میں خیر ڈال دے، اور جو بات اس میں ایسی ہے جس میں خیر کی کمی ہے، اللہ رب العزت اس کو غیب سے اس میں خیر ڈال دے، اس کو پورا فرما دے۔ اللہ رب العزت خیر والے معاملات فرما دے۔ اللہ رب العزت اس میں بہتر مشوروں کو آگے لے آئیں جس سے ہم اچھے طریقے سے اس معاملے کی طرف قدم آگے بڑھا سکیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، تعلیم کے شروع کرنے کی طرف اب ہم سب کو قدم بڑھانا ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے بات کرنا شروع کیجئے، آواز اٹھانا شروع کیجئے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کے تعلیمی سلسلے کو جاری فرمائے، اور ہماری وہ رونقیں مدارس کی جو چلی گئیں، مدرسے میں ادھر قدم رکھتے تھے، ادھر کانوں میں وہ آوازیں گونجتی تھی، سینکڑوں بچہ قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا، اللہ تعالی وہ رونقیں ہمیں واپس فرما دے۔ وآخر دعوانا